سر یہ بتائیں گے کہ آپ نے معیشت کے معاملات کے حوالے سے بات کی، تھوڑا سا واضح کر دیں کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، آپ کے سابق وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا، آپ نے شریف خاندان پہ کرپشن کے حوالے سے بات کی۔ سوال یہ ہے کہ جو 50 ارب لندن سے آیا این سی اے نے دیا پاکستان کو، وہ آپ نے ملک ریاض حسین کو لوٹا دیا، وہ کس کا پیسہ تھا جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا لیکن آپ نے دوسرے ہاتھ سے ملک ریاض کو لوٹا دیا؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال معیشت سے ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور اس پہ جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں جس میں کہ مفتاح اسماعیل کا، اگر آپ آج ہی کے اخبار میں ایک سیکنڈ نا، میں آپ کو دیکھیں، سوال آپ کا کرنا ہے، جواب میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کیا ہے نا کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں اس کی جواب تو دے دوں نا۔ آپ ان کے وزیر خزانہ کی بات مانیں گے تو باقی باتیں بھی مانیں ان کی۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ اگر مجھے تکرار کر رہے ہیں تو اس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر سب پاکستانیوں کو، جتنے بھی آپ کے سامنے ساتھی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے عوام سے جا کے پوچھیں، وہ ان دنوں میں جب کہ کیمرے لے کے جایا کرتے تھے، مائک لے کے جایا کرتے تھے کہ جی ٹماٹر کتنے کا ہو گیا اور بھنڈی کتنی کی ہو گئی ہے، آج وہ کدھر ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ آج جو مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے پاکستان کے عوام کا، اس کا آپ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ سوال تو آپ کا بنتا ہے کہ وزیر خزانہ سے آپ پوچھیں، اس حکومت سے یہ جو ایک مسلط کی گئی ہے، میرا سوال یہ تھا کہ میں آپ کی بات مانوں، آپ کے صدر کی بات مانوں، آپ کے سابق وزیر خزانہ کی بات مانوں۔ دیکھیں، بات ایک ہی ہے، آپ وہ بات مانیں جو پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں باقی پاکستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے وہ بات سننی ہے۔ ان کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اس مہنگائی سے، اس انصاف، اس کی وہ نام ملنے پہ اور اس قسم کی چیزوں پہ ملک میں ایک قسم کی انارکی ہے۔ آپ تو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، انارکی ہے تقریباً بننے والی۔ یہ صورتحال اگر زیادہ دیر تک رہی، ہم بھی عدالت میں آئے ہیں نا، جس کو کوئی بھی اگر سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی ہم پہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ عدالت میں آئیں، ہم آئے ہیں نا عدالت میں۔ ہم نے تو پریس کانفرنس صرف نہیں کی ہیں، ہم نے تو پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت عدلیہ میں لائے ہیں ہم۔ تو آپ جو ہے، تو جو آپ کے سوالات ہیں کہ جی 400 ملین تھے یا جو بھی تھے، آپ آئیں، حکومت انہی کی ہے، آئیں عدالت میں کہ جی یہ ان حکومت نے یہ کام غلط کیا تھا، آپ جائیں جو بھی انصاف کے، کیونکہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے سے تو ہو نہیں سکتا ہے، نہ کسی پریس کانفرنس میں۔ تو آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے اس پہ کہ آپ کیوں نہیں گئے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت گھسبیٹھی ہے کہ آپ نے ملک ریاض کو دینا بند لفافوں میں، آپ سے پوچھوں گا نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب اس موضوع کی طرف، بند لفافوں کی طرف نہیں جاتے ہیں کیونکہ بات پھر بہت دور چلی جائے گی۔ جی صدر میں جو مذاکرات آپ کی پارٹی کر رہی ہے ڈار صاحب کے ساتھ، کیا مذاکرات کے پوائنٹس کیا ہیں؟ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو اے پی کے پنجاب سے ڈیزالو نہیں ہوگی؟ دیکھیں بنیادی، اچھا سوال جی، دیکھیں بنیادی طور پہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی بنیاد کو اگر چیلنج کریں، جس میں کہ یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں ہے، جس طرح ہمارے ملک میں ہے، جس طرح کے ایک تذبذب اور ایک ایسی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، اضطراب پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، اور جو حکومتی آئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کا ٹرسٹ کھو بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، حکومتیں ڈکٹیٹرشپ میں اور ڈیموکریسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے چیزیں کرنے کی، جو کہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو مذاکرات بھی ہیں وہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ملک کو اس بدحالی سے کیسے نکالا جائے جو کہ اس حکومت نے 7 مہینوں میں ملک کا، اکانومی کا، ہر چیز کا، ہر شعبے کا، جتنے بزنس، چاہے ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ہر قسم کی چیز وہ بالکل زوال پذیر ہے۔ تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، آپ فریش مینڈیٹ لیتے ہیں، اور یہی پوائنٹ کو سٹریس دینے کے لیے ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرتے تو ہم اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور ہم اس موقف پہ آج بھی قائم ہیں۔ ہمارے نہیں، پورے ایک پاکستان کی میجورٹی کے لیڈر، مشرقی پاکستان تو وہ پھر آپ کو زیادہ پتا ہوگا، بیکاز دیکھیں
کیسا سوال ہے یہ؟ جب اس قسم کا ماحول پیدا ہو جائے جس میں کہ آپ جیسے صحافی اس قسم کے ایک بڑا ہی عامیانہ سوال کریں تو میں تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں. میں سوال تو کیوں نہیں سمجھوں, میں آپ کو سمجھتا ہوں تو میں آپ کے سوال کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں, آپ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, ان کی جو قوت ہوتی ہے, وہ عوام ہوتے ہیں. اور جو کہ الیکشنز 36 الیکشنز ہوئے اس میں سے 29 ہم نے جیتے. اور کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ قوت کا منبع کون ہے؟ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہر ایک نے کردار کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بحث میں نہیں پڑے مجھ سے, مجھے سب دیکھیں پورے ملک کو پتا ہے کہ مطیع الرحمان کون ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ میرے ساتھ بحث میں آپ نہیں, آپ سوال پوچھیں. فوج کا کردار یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہمیشہ رہا ہے, پچھلے 75 سال سے رہا ہے بھائی. اس پہ تو یہ کوئی, اگر آپ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں تو اگر آپ یہ اتنا معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے. چلیں ابھی ڈن, تھینک یو. دو